تلقین، واز، نصیحت آسان کام لگتا ہے، اصل کام یہ ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے، اس طرح نصیحت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ آصف، وہ اس طرف دیکھو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو وہی ہے۔ ہاں بالکل وہی ہے۔ حیرت ہے، کمال ہے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ لیکن یہ 100% وہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کاشف میں شدید الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ خود میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے، لیکن پھر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سکتے؟ کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمارا کچھ نہ کرنا بھی تو ایک طرح سے جرم ہوگا۔ تم میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دو، میں تو قدم اٹھاؤں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن یہاں بات کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے گھر چلیں گے، اطمینان سے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ طے رہا۔ ہم کل مغرب کی نماز کے بعد ان کے گھر جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی وہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا ہوں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ آپ پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کا واعظ خوب غور سے سنتے ہیں اور ہر بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہر لمحے خیال رکھتے ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ نے چند احادیث سنائی تھیں، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لیے ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن دراصل میرا یہ حال اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ آپ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا تھا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الصف کی 2 آیات اس حدیث کے مطابق سنائی تھی۔ ان کا ترجمہ یہ بتایا تھا، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو۔ بالکل ٹھیک، پچھلے جمعے میرا یہی موضوع تھا۔ تو پھر کل ایک ولیمے میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں آپ بھی تھے۔ اوہ مولانا صاحب، ہم نے دیکھا آپ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے تھے، سب کے ساتھ کھانا کھڑے ہو کر چل پھر کر کھا رہے تھے۔ اور مولانا صاحب، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والا قیامت کے دن سب سے لمبی بھوک والا ہوگا؟ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا۔ لیکن مولانا صاحب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔
کھانے کے بعد پانی بھی پیا تھا۔ پلاؤ کی پوری 2 پلیٹیں کھانے کے بعد آپ نے زردے کی 1 پلیٹ بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ نے مختلف چیزیں کھائی، بلکہ اس پر تو ہمارا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا جب آپ کے ہاتھ سے 1 لقمہ گر گیا اور آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جبکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تھا کہ لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ اس سے بھی زیادہ رنج ہمیں اس بات پر ہوا کہ آپ نے کوئی پلیٹ بھی صاف نہیں کی، تمام پلیٹوں میں کھانا چھوڑ دیا۔ اس طرح بہت سا کھانا ضائع ہوا، اس طرح اس کھانے کی بے قدری کی۔ ہم آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، تو آپ خود کیوں ایسا نہیں کرتے؟ جس علم پر عمل نہ کیا اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے تو چپ سادھ لی، کچھ تو کہیے کہ ہم آپ سے جواب سننے کے لیے بے چین ہیں۔ میں کیا جواب دوں؟ آپ دونوں نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے لاجواب کر دیا۔ اب میں سوچتا ہوں میں اور تم جیسے دوسرے بھی کیا زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت دن رات دوسروں کو واعظ سناتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سناتے رہتے ہیں، احادیث اور ان کے متن سناتے نہیں تھکتے، لیکن خود اس اپنے کھانے کے بارے میں ہم شاید نہیں سوچتے، پھر کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ان تمام باتوں پر عمل پہلے ہمیں کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ آج مجھے خود پر جتنا افسوس ہو رہا ہے شاید پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، اب میں مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ جس بات کی دوسروں کو تلقین کروں گا پہلے عملی طور پر خود اسے اپناؤں گا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام تر احکامات پر خود عمل کر کے امت کو دکھایا۔ کاش میں پہلے سے ان باتوں کو محسوس کرتا اور آپ لوگوں کے ٹوکنے سے پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ خیر کوئی بات نہیں، دیر آید درست آید، شاید اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو صحیح بات تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح راستے پر چلائے۔ آمین۔